بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ میں چھوٹی چھوٹی انداز میں پیاری پیاری باتیں بتا رہا ہوں، سنیے، سنائی دیگی، لاکی سبسکرائب شیئر کیجئے اور گھنٹی بجائیے تاکہ سارے عالم میں اسلام کی گھنٹی بجے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو عرب کی کیا حالت تھی؟ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ پہلے ہم لوگ سنتے تھے میلاد میں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں لوگ بتاتے تھے، ابھی تو میلاد میں بھی اتنا ہیوی تقریر ہوتا ہے، باپ رے باپ، ایک دم چھوٹا چھوٹا بچہ سامنے رہے گا، ان کے سمجھ ہی میں نہیں آئے گا، اتنا ہیوی تقریر کرتے ہیں، اور کیا روانی، باپ رے باپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مکہ کی کیا حالت تھی؟ آپ سوچئے، مکہ میں وہ آپس میں خانہ جنگی کرتے اور کسی کو دماد نہیں بنانا پڑے بیٹین کو دفن کر دیتے، اور وہاں غریب لوگ بازار سے عورت خریدتے، کیونکہ مکہ میں عورت کی خرید، غلاموں کی خرید و فروخت اس زمانے میں ہوتی تھی، اور بڑے لوگ ایران سے، روم سے بیویاں لے کے آتے۔ اب آپ سوچئے کہ کیسا زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ عرب کے بدو لوگ سوچئے، مکہ میں 365 بت رکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے، غلام لونڈیاں خریدتے، بڑے لوگ اپنے لیے بیویاں باہر سے لاتے تو، اور غریب لوگ مکہ کے بازار میں عورتیں خریدتے۔ منے حبس کے دربار میں جب شاہ حبس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ عورت کو بکری کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برابر کا حق دینے کے لیے کہتے ہیں۔ تب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو مکہ کا کیا حال تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اس لیے گھریلو میلاد، زنانی میلاد، میلاد اکبر کا میلاد، چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں کا میلاد پھر شروع ہونا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں معصوم بچوں کو بتانا چاہیے، جن کے ذہن پر یہ بات جمے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مکہ میں پیدا ہوئے تھے اور کس جد و جہد کے ساتھ آپ نے اسلام کو پھیلایا۔ ان کی بات سننے سے ان کے اپنے لوگ ان کو پتھر مارتے تھے، طائف کے لوگ اتنا پتھر مارے کہ جسم سے خون نکل کر جوتا میں آ گیا۔ آج ہم لوگ کسی کو اسلام کا بات نہیں بتاتے، اسی لیے انسان کو، مسلمان کو اپنے اندر تبلیغی مشن ضرور رکھنا چاہیے، جو ایک حرف جو جانے، ایک حرف جو جانے وہ ایک حرف کو آگے پہنچا دے، ایک حدیث جو جانے وہ ایک حدیث کو آگے پہنچا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش کے بارے میں تمام تفصیلات تو ہر وقت آتے ہی رہتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ کے بت گر گئے اور ایران کے کنگورے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و تو نہ مٹ جائے گا یونان کے مٹ جانے سے، ہائے آیا یورش تاتار کے افساد۔ اسلام کو اس بچانے کا، بڑھانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ۔ ابراہا نے جب کعبہ پر حملہ کیا تھا تو عبد المطلب گئے، ان لوگوں کے اونٹ پکڑ لیے تھے، تو نے کہا بھائی ہمارے اونٹ ہمارے حوالے کر دو، تو نے کہا بھائی ہم لوگ کعبہ توڑنے آیا، تم اپنی اونٹ مانگ رہے۔ تو آپ نے کہا جس کا کعبہ ہے وہ اپنے کعبے کی حفاظت خود کرے گا۔ اس لیے ہم لوگ کو مسلمانوں میں اتحاد قائم کرنا چاہیے، آپس میں پیار محبت کرنا چاہیے، شادی بیاہ کرنا چاہیے۔ اتحاد المسلمین جو کعبہ والا ہے وہ اپنے کعبے کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، اور اپنے قرآن کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ تم جن باتوں میں اختلاف رکھتے ہو
ہمارے پاس آؤ گے تو میں فیصلہ کر دوں گا. ہم لوگ آپس میں فیصلہ کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھا ہونا ہے. واحد کلام یا اللہ. غوث پاک نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے. اللہ کی جوتا کا فیتا بھی اللہ سے مان. باقی کام شیطان کا ہے. آپ آرام سے ایک دوسرے سے محبت رکھیے. اور واحد بات ہے نماز ہے. اللہ کی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے. تو وہی ہوتا نہیں ہے. تو نماز پڑھیے. بے نمازی کا کوئی بات قابل قبول نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.